اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فی بیان المکروہات یا فی مکروہات الوضو، یہ فصل وضو کے مکروہات کے بیان میں ہے۔ یہاں سے صاحب نور الایضاح نے کچھ وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، اور یہاں پر 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ حالانکہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے بہار شریعت میں وضو کے مکروہات 21 شمار کرائے ہیں، اور فقہا نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھے ہیں۔ انہوں نے 6 چیزیں لکھی ہیں، دیکھیں۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّي 6 أَشْيَاءَ، اور وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ وہ 6 باتیں، 6 چیزیں کون کون سی ہیں شمار کراتے ہیں۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا، ضرورت شرعیہ سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، سر کا مسح 1 مرتبہ اور پیروں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب جسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں چہرہ دھو چکا ہوں 3 مرتبہ، اس کے بعد بھی اگر پھر وہ چہرے کو دھلتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ لیکن اگر کسی کی حالت یہ ہے کہ 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈال چکا، لیکن اسے ابھی یہ شک ہے کہ شاید کچھ حصہ ایسا ہوگا جہاں 3 مرتبہ نہیں پہنچا ہے، تو وہ سنت ادا کرنے کے لیے اور 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ پانی ڈالتا ہے، تو یہ اسراف نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر سخت گرمی کا موسم ہے اور وضو کرتے ہوئے انسان کو بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑ رہا ہے، اب 3 کی جگہ اگر 4 مرتبہ بھی دھل لیتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ بھی اسراف نہیں ہے۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف یعنی ضرورت شرعیہ سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف کہتے ہیں ناحق خرچ کرنا۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ جو مکروہات وضو ہیں، ان میں سے بعض صورتیں وہ ہوں گی جن میں کراہت تحریمی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گی جہاں کراہت تنزیہی ہوگی۔ جیسے یہی پانی میں اسراف کرنا، اس کی دونوں صورتیں ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا اگر مائع جاری ہے، جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ مائع جاری ہے، بہتا ہوا ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف کو گزر کر جا رہا ہے، ایسے پانی میں اگر اسراف کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر وہ پانی جاری نہیں ہے، بہتا ہوا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں اگر اسراف کرتا ہے تو فرمائے یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا، ضرورت شرعیہ حاجت شرعیہ سے زیادہ خرچ کرنا، والتقتیر فیہ، اور پانی میں کمی کرنا، اتنا کم استعمال کرے کہ سنت ادا نہ ہو سکے۔ جیسے سنت یہ ہے کہ چہرے کو 3 مرتبہ دھلا جائے، وہ اتنا پانی کم استعمال کرے، جب پہلی مرتبہ پانی بہے تو بمشکل معلوم ہو پا رہا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، یعنی پورا یقین حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ شک ہو جا رہا ہے کہ پانی پورے چہرے سے بہا بھی ہے یا صرف تیل کی طرح چپڑا گیا ہے پانی کو۔ تو اگر سنت ادا نہ ہو، اس قدر کم پانی استعمال کرے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وضرب الوجہ بہ، اور پانی کے ذریعے چہرے کو مارنا، پانی کے ساتھ یعنی چہرے پر زور سے پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں ہے چہرہ دھوتے ہوئے پھونک مارنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو سانس تیزی کے ساتھ باہر لیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔
وضرب الوجہ بھی، اور چہرے پر پانی کو مارنا، زور سے پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ والتکلم بکلام الناس، اور لوگوں کی طرح بات کرنا، یعنی بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، بغیر ضرورت کے دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے بات کرنے کی تو بات کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی سامان کو پوچھنے کے لیے گھر میں سے آ گیا اور یہ وضو کر رہا ہے، یا کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ایک نہیں ہزاروں طریقے کی انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مان لیجئے یہ وضو کرنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کہیں گئے تھے، آ گئے، کمرے میں تالا لگا تھا، چابی کہیں انہوں نے رکھ دی تھی، اب انہیں اندر داخل ہونا ہے، اور جہاں کھڑے ہیں وہ دھوپ کی جگہ ہے، تیز ہو رہی دھوپ۔ اب ان سے پوچھا چابی کہاں ہے، بتا دیجیے ہم کھول کے اندر داخل ہوں، یہ تو وضو کریں گے اطمینان کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر رکھیے، وہاں سے اٹھا لو۔ تو جب ضرورت ہو اور بات کرے تو یہ مکروہ نہیں ہے، بغیر ضرورت کے دنیاوی بات کرنا مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، تو مطلب اس کا یہی ہوگا بنا ضرورت کے دنیاوی باتیں کرنا۔ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اور بغیر عذر کے دوسرے سے مدد طلب کرنا، بغیر عذر کے دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ وضو میں کون سی صورت مدد طلب کرنے کی ہے اور مکروہ ہے، اور کون سی صورت مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے کسی سے، مان لیجئے والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لاؤ پانی بھر لاؤ لوٹے میں وضو کروں گا، یا استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا پانی لا کر دو میں وضو کروں گا، تو یہ وضو میں مدد طلب کرنا نہیں ہے، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ مدد طلب کرنا یہ ہے کہ ایک سے کہے کہ چلو آپ میرا ادھر والا ہاتھ دھل دو، دوسرے سے کہے آپ ادھر والا دھلو، اور کسی سے مسح کرائے، اعضائے وضو کو دھلوائے، پھر یہ مدد طلب کرنا ہے۔ اور یہ بھی بغیر عذر کے اگر اس طرح کی مدد لے تب مکروہ ہے، اور اگر عذر ہے اسے کوئی دقت ہے پھر کسی سے مدد لیتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اور بغیر عذر کے دوسرے سے مدد لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَتَسْلِيسُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، اور نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، تو مسح کرنا سنت ہے۔ اب اگر 3 مرتبہ نئے پانی سے مسح کرے گا تو سر پورا دھل جائے گا، حالانکہ دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے۔ تو یہ 6 باتیں صاحب نور الایضاح نے ذکر کی جو وضو میں مکروہ ہیں، حالانکہ وضو کے مکروہات ان کے علاوہ بھی ہیں، جیسا ہم نے بتایا کہ بہار شریعت کے اندر وضو کے مکروہات 21 بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان 21 میں اس کو نہیں لکھا ہے کہ بغیر عذر کے دوسرے سے مدد طلب کرنا، جبکہ فقہاء نے اس کو بھی دوسرے مقامات پر مکروہ لکھا ہے، تو پتہ لگا اس سے بھی زیادہ تعداد ہو جائے گی مکروہات وضو کی۔ آگے سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے، فصل اے فصل فی اقسام الوضو، یہ فصل وضو کی قسموں کے بیان میں ہے کہ کتنی قسمیں ہیں۔ فرمایا الوضوء علی 3 اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے وضو کی جس صورت میں وضو کرنا فرض ہے، دوسری قسم وہ ہے جب وضو کرنا واجب ہے، تیسری قسم وہ ہے جب وضو کرنا مستحب ہے۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وضو کی 4 قسمیں بیان کی جاتی، بعض وہ صورتیں ہیں جب وضو کرنا فرض ہے، بعض وہ ہیں جب وضو کرنا واجب ہے، اور بعض وہ صورتیں ہیں جب وضو کرنا سنت ہے، اور بعض وہ ہیں جب وضو کرنا مستحب ہے۔ تو انہوں نے مستحب اور سنت کو دونوں کو ایک ساتھ شمار کر لیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، الوضوء علی 3 اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول فرض، پہلی قسم ہے وضو کی فرض،
کس پر وضو کرنا فرض ہے؟ علی المحدث للصلاۃ، بے وضو شخص پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. بے وضو کے لیے، جو بے وضو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. ولو کانت نفلا، ای ولو کانت الصلاۃ نفلا، اگرچہ وہ نماز نفل نماز ہو تب بھی بے وضو انسان کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. وَلِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. وَلَوْ آیَةً، اگرچہ ایک ہی آیت کو چھونا چاہتا ہو تب بھی اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تو یہ بعض وہ موقع، وہ صورتیں بیان کی جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تو وضو کی پہلی قسم ہے فرض. والثانی واجب، اور وضو کی دوسری قسم ہے واجب. یہ کب ہے؟ تو فرمایا للطواف بالکعبۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. چونکہ قرآن مقدس میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا، پرانے گھر کا، عظمت والے گھر کا طواف کرو. تو یہاں حکم دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے. لیکن طواف کرنے میں فرق یہ ہے کہ طواف کرنے میں تم باتیں کرتے ہو، لہذا جو طواف کے درمیان باتیں کرے تو وہ اچھی باتیں کرے. تو اس اعتبار سے فرق ہے کہ اس میں باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے. باتیں کرنے سے طواف ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ نماز باتیں کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے فقہاء کرام نے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کو فرض قرار نہیں دیا بلکہ واجب قرار دیا ہے. کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں شبہ نہ ہو، وہ فرض ہوتا ہے. اور واجب وہ ہوتا ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، جسے کہا جاتا ہے دلیل ظنی سے ثابت ہو. تو اس لیے فقہاء کرام نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کو واجب قرار دیا ہے. دو قسمیں ہو گئی. والثالث مندوب، اور وضو کی تیسری قسم ہے مندوب یعنی مستحب. کن کن موقعوں پر وضو کرنا مستحب ہے بیان کرتے ہیں. للنوم علی طہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. جیسے انسان کی عادت ہو، انسان سونا چاہے کہ میں باوضو ہو کر سوؤں گا. چونکہ جب انسان باوضو سوتا ہے تو انسان کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب نیند سے بیدار ہو تب بھی وضو کرنا مستحب ہے. وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور وضو پر مداومت برتنے کے لیے، ہمیشگی برتنے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے بے وضو ہوئے فوراً پھر وضو کر لیتے ہیں، اور جو وضو پر مداومت برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کو بڑی فضیلتیں ملتی ہیں اور بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والے اس کے لیے لگے رہتے ہیں. تو وللمداومت علیہ، اور وضو پر مداومت برتنے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے. وللوضوء علی الوضوء، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. اسی صورت میں وضو کرنا بھی. وبعد غیبت، اور غیبت کرنے کے بعد وضو کرنا وکذب، اور جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا ونمیمت، اور چغلی کرنے کے بعد وضو کرنا وکل خطیئت، اور ہر گناہ کا کام کرنے کے بعد وضو کرنا وانشاد شعر، اور شعر گنگنانے کے بعد. اور شعر عین کے ساتھ شعر، شین اور یا والا شعر نہیں،
شیر دیکھنے کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو بہت ڈر لگتا ہو شیر سے, خوف کے مارے کانپتا ہو, تو شاید اس کے لیے مستحب ہو جائے. تو شعر گنگنانے کے بعد, اور شعر سے مراد ہے فحش شعر. بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ فحش شعر کہنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. ورنہ آپ حمد پڑھیں, نعت پڑھیں, منقبت پڑھیں, تو ان اشعار کو پڑھنے کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں ہے, بلکہ فحش شعر جیسے غزل کے شعر ہوتے ہیں, گانوں کے شعر ہوتے ہیں, یہ پڑھنے اور گنگنانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. آگے دیکھیں, وقہقہۃ خارج الصلاۃ, اور نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد وضو کرنا بھی, نماز کے بعد اس لیے کہا کہ اگر رکوع سجود والی نماز میں کسی نے قہقہا لگا دیا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور اس پر وضو کرنا فرض ہوتا ہے. پھر نماز کے لیے وضو کرنا اس پر فرض ہوتا ہے, مستحب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا نماز کے باہر کوئی محفل چلتی ہے نہیں, حالانکہ باوضو ہے انسان اور محفل چل رہی ہے, ٹھٹا مار کے حساس زور سے جوش میں آتے ہیں تو لوگ ہنستے بھی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے, وضو کرنا مستحب ہو جاتا ہے. اور خارج نماز قہقہا لگانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. وغسل میت, اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. وحملہ, اور میت کو اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. ولوقت کل صلاۃ, اور ہر نماز کے وقت کے لیے, ہر نماز کے وقت نیا وضو کرنا بھی مستحب ہے. اگرچہ پہلے جو نماز پڑھی تھی اس کا وضو برقرار ہے, لیکن اب نئی نماز کا وقت آ گیا تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. وقبل غسل الجنابہ, اور غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے. واو ہے. وللجنوب عند اکل وشرب ونومۃ ووطی, وللجنوب, اور جنوبی کے لیے عند اکل, کھانے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے. انسان جنوبی ہے, سویا تو احتلام ہو گیا, اب اٹھا جنوبی ہے, اب کچھ کھانا چاہتا ہے تو کھانے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. وشربن, یا کچھ پینا چاہتا ہے تو پینے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. ونومن, یا رات کا وقت تھا پھر سونے چاہ رہا ہے تو سونے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. ووطین, یا وطی کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. ولغضبن, اور غصے کے وقت وضو کرنا, جب غصہ بہت آ جائے تو وضو کر لینا چاہیے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑتا, غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو غصے کے وقت میں وضو کرنا مستحب ہے. وقرآن, اور زبانی قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا, وحدیث, اور حدیث شریف پڑھنے کے لیے وضو کرنا, وروایت ہی, اور حدیث کی روایت کرنے کے لیے, کسی کو حدیث بیان کرنے کے لیے بھی وضو کرنا, ودراست علم, اور دینی علم کا درس دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. واذان, اور اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. واقامت, اور اقامت کہنے کے لیے وضو کرنا. وخطبۃ, اور خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا. وزیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. ووقوف بعرفۃ, اور وقوف عرفہ کے لیے, حج کے دنوں میں وقوف عرفہ, میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے, ٹھہرنے کے لیے, ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حجاج کرام میدان عرفات جاتے ہیں. کس دن نکلتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو صبح سویرے منی سے اپنے اپنے خیموں سے نکل جاتے ہیں میدان عرفات کی طرف. وہاں پر پھر وہ وقوف کرتے ہیں, ظہر وہیں پڑھتے ہیں, عصر پڑھتے ہیں, مغرب وہیں پڑھتے ہیں, شام تک رہتے ہیں, اور پھر وہ مغرب کے وقت میں نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے.
تو اب یہ جو وقت میدان عرفات میں گزارتے ہیں تو یہاں وقوف کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور نماز اگر پڑھنا ہے اور وضو نہیں ہے تب تو وضو کرنا فرض ہوگا، صرف خالی وقوف کے لیے بھی مستحب ہے۔ وَلِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے سعی کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاء، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کما اذا مس امرأۃ، جیسے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو چھو دے۔ آخر کی جو دو صورتیں بیان کی کہ وضو کرنا مستحب ہے، یہ بیان کیا علماء کے اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے بچنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر ایک امام کا قول یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو وضو نہیں ٹوٹا، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایک امام نے یہ کہہ دیا، ایک فقیہ نے، کہ وضو کرنا چاہیے، وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب اختلاف سے بچنے کے لیے آپ اگرچہ جس کے مقلد ہیں، جس کے قول پر فتویٰ ہے، جس پر عمل کیا جاتا، اس کے نزدیک نہیں ٹوٹا، لیکن دوسرے فقیہ ہیں جن کے قول کے مطابق ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس اختلاف سے بچنے کے لیے انسان اگر وضو کر لے تو یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ جو عبادت متفق علیہ ہوتی ہے وہ اس عبادت سے افضل و بہتر ہوتی ہے جو مختلف بھی ہو۔ مثال کے طور پر شوافع کے نزدیک خون نکلنے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، احناف کے نزدیک خون نکلنے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی شافعی تھا، اس کا خون نکلا، اس کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا، لیکن امام تھا وہ خون نکلا، اس کے نزدیک تو نہیں ٹوٹا، اب وہ نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا۔ حنفی اس کی اقتداء کرنا چاہتا ہے، اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور اس سے معلوم ہے کہ خون نکلا تھا، اس نے وضو نہیں کیا ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مذہب کے مطابق اس کا وضو نہیں ہے۔ تو وہ عبادت جو متفق علیہ ہو، جس پر سب کا اتفاق ہو، تو وہ عبادت اس سے بہتر ہے جو مختلف ہی ہو۔ اب اگر وہ وضو پھر سے کر لیتا شافعی، تو حنفی بھی اس کے پیچھے پڑھ سکتا تھا، تو متفق ہو جاتا اس کا وضو، لیکن اس نے وضو نہیں کیا، تو اب شوافع اس کی اقتداء کر سکتے ہیں، احناف اس کی اقتداء نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں علماء کا اختلاف ہے، ایک نے کہا وضو نہیں ٹوٹا، ایک نے کہا ٹوٹ گیا، جس کے قول پر فتویٰ ہے، جس کا ماننے والا اس کے نزدیک نہیں ٹوٹا، پھر بھی وضو کر لینا مستحب ہے تاکہ اس کے نزدیک بھی اس کا وضو رہے۔ تو انہی میں کی یہ صورت ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، بعض نے کہا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، پھر بھی احتیاطاً اختلاف سے بچنے کے لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں اگر عورت کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیسی عورت ہو؟ مشتہات، شہوت والی ہو، شہوت والی عورت، غیر محرم ہو۔ اگر محرم ہے، گھر کی ہی ہے، والدہ کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو گیا، نانی ہے، خالہ ہیں، یہ سب تو محرم ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غیر محرم ہو، جیسے طواف کرتے ہیں، کبھی بھیڑ بھاڑ بھی ہو جاتی ہے، حج کے زمانے میں زیادہ ہی ہوتی ہے، اب عورت کے ننگے ہاتھ پر ہاتھ لگ گیا مرد کا، کسی غیر محرم کا، وہ عورت ہے تو مشتہات ہی ہے، کوئی چھوٹی بچی تو ہے نہیں نابالغ، مشتہات ہے، غیر محرم بھی ہے، اور بغیر کسی حائل کے ڈائریکٹ لگا، اگر کپڑے کے اوپر سے لگا تو نہیں ٹوٹے گا، بغیر کسی حائل کے لگ گیا تو امام شافعی کے نزدیک وضو، احناف کے نزدیک وضو، کیونکہ حنفیوں کا وضو بڑا پکا ہوتا ہے، بڑا پختہ ہوتا ہے، ان کا تو ہاتھ لگا ٹوٹ گیا، لیکن حنفیوں کا نہیں ٹوٹتا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر بھی علماء کے اختلاف سے، فقہا کے اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کسی عورت سے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے۔ علماء کے اختلاف سے بچنے کا مطلب یہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے شروع کہا تھا قسمیں کتنی ہونا چاہیے وضو کی؟ 4۔ تو انہوں نے 3 شمار کرائیں، اور جو مستحب بیان کی اس میں سنتوں کو بھی بیان کر دیا۔ اس میں سے کئی وہ مسئلے ہیں، 10 صورتیں وہ ہیں جس کو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے بیان کیا کہ ان موقعوں پر وضو کرنا سنت ہے۔ دیکھیے پیچھے سے ہی چلے، وقوف عرفہ کے لیے فرماتے ہیں وضو کرنا سنت ہے، بہار شریعت میں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ اذان دینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اقامت کے لیے وضو کرنا سنت ہے، خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ تو 6 صورتیں تو یہ ہو گئیں۔
اسی طرح جنوبی کے لیے کھانے کے وقت وضو کرنا سنت ہے، پینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، سونے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ یہ 10 مسئلے وہ آ گئے، 10 صورتیں جن میں وضو کرنا سنت ہے۔ تو بہرحال یہ وہ صورتیں ہیں جن میں وضو کرنا مستحب ہے یا سنت ہے۔ جی فرمائیں۔ جی سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع ملتا ہے، تو جب اس مقدس بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ کو باادب بھی جانا ہے اور باوضو بھی جانا چاہیے۔ تو اس بارگاہ کی عظمت کے پیش نظر وضو کرنا سنت ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بہت تقدیس والا، بہت برکت و عظمتوں والا قرآن ہے، تو حکم دیا گیا اس کی عظمت کے پیش نظر کہ اسے بغیر وضو نہ چھوئیں۔ تو ایسے ہی جب روضہ انور کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی عظمت کے پیش نظر حکم دیا گیا کہ ایسے موقع پر وضو کرنا سنت ہے۔ یہ کسی آیت کا چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ جی، قرآن مقدس کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بعض کتابوں میں جیسے کی کتابوں میں قرآنی آیت، ہاں، جو آیت کریمہ لکھی ہے خاص اس کو اگر چھو رہے ہیں، اس حصے پر ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ یا تو آپ اس جگہ ہاتھ نہ لگائیں، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں تقریر کی کتاب ہوتی ہے، خطبہ لکھا ہوتا ہے اور اس میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، تو اس کتاب کو چھو سکتے ہیں، اس کے ورق پلٹ سکتے ہیں، لیکن خاص جو آیت کریمہ ہے اس پر انگلی آپ نہ رکھیں۔ موبائل کے بارے میں تو سیمینار ہو چکا ہے، چونکہ وہ قرآن مجید اندر ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، اسکرین ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں ڈائریکٹ اس پر آپ کا ہاتھ، آپ کی انگلی نہیں لگتی ہے۔ تو قرآن مجید کو چھونا ہے آپ کو تو باوضو فرض ہے اس کے لیے وضو کرنا۔ اب قرآن ہے، اس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہے جیسے کنز الایمان ہے، ساتھ میں تفسیر بھی ہے جیسے خزائن العرفان اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے فرمایا وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ یہاں پر ترجمہ تفسیر اس کے تابع ہے۔ ہاں، اگر تفسیر کی کتاب ہو گئی جس میں تفسیر زیادہ ہے اور جو ڈیٹیل تفسیر لکھی گئی وہ زیادہ ہے، قرآن کم ہے، تو اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے جسے قرآن جب تک کہا جا رہا ہے تب تک بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتے۔ جی فرمائیں۔ نہیں رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حرمت کا قول نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ پروٹیکٹر ہے، موبائل ہے، اس کے کئی حصے ہیں، ان کے اندر ہے قرآن مجید، لیکن بچنا چاہیے، سوء ادب۔